العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو قال لها أنت طالق إذا شئت أو إذا ما شئت أو متى شئت أو متى ما شئت فردت الأمر لم يكن ردا ولا يقتصر على المجلس. أما كلمة متى ومتى ما فلأنها للوقت وهي عامة في الأوقات كلها كأنه قال في أي وقت شئت فلا يقتصر على المجلس بالإجماع. ولو ردت الأمر لم يكن ردا لأنه ملكها الطلاق في الوقت الذي شاءت فلم يكن تمليكا قبل المشية حتى يرتد بالرد. شوہر نے بیوی سے کہا انت طالق اذا شئتی. چار الفاظ ہیں: اذا شئتی، اذا ما شئتی، متی شئتی، متی ما شئتی. بیوی سے شوہر نے کہا تمہیں طلاق ہے جب تو چاہے. فردت الامر، بیوی نے معاملے کو رد کر دیا، مجھے طلاق نہیں دینا. فرماتے لم یکن ردن، یہ رد نہیں ہوگا. ولا یقتصر علی المجلس، اور مجلس پر منحصر بھی نہیں رہے گا. صورت مسئلہ ظاہر ہے. شوہر نے بیوی کو طلاق کا اختیار دیا، الفاظ استعمال کیے اذا شئتی، اذا ما شئتی، متی شئتی، متی ما شئتی. بیوی نے کہا نہیں، مجھے نہیں، آپ ہی چاہیے. معاملہ رد نہیں ہوگا. شوہر کا دیا ہوا اختیار بیوی کے ہاتھ میں باقی رہے گا. ولا یقتصر علی المجلس، مجلس پر منحصر بھی نہیں رہے گا، اس کو ایک مرتبہ چاہنا ہی پڑے گا. اما کلمۃ متی و متی ما، بہرحال کلمہ متی اور متی ما اس لیے کہ یہ وقت کے لیے آتے ہیں، متی اور متی ما، اور یہ تمام اوقات میں عام ہوتے ہیں. گویا کہ شوہر نے کہا انت طالق فی ای وقت شئت، جس وقت تو چاہے. عام وقت 24 گھنٹے میں جس وقت بھی تو چاہ سکتی ہے، طلاق دے سکتی ہے. اور آگے فرما رہے ہیں کہ مجلس پر منحصر بھی نہیں رہے گا. جہاں بیٹھی ہے وہاں بھی اس کا اختیار، وہاں بھی مشیت استعمال کر سکتی ہے، اور وہاں سے جانے کے بعد بھی مشیت استعمال کر سکتی ہے. اس کا اختیار ختم نہیں ہوگا مجلس کے ختم ہونے پر. اور اگر معاملے کو رد کر دیا ہے لم یکن ردن، یہ مردود بھی رد بھی نہیں ہوگا. شوہر نے اختیار دیا، بیوی چاہے میں اختیار نہیں استعمال کرتی، رد کر دیتی ہوں، فرماتا رد نہیں ہوگا. علت لأنه ملکها الطلاق فی الوقت الذی شاءت، شوہر نے بیوی کو طلاق کا مالک بنا دیا ہے اس وقت میں جس میں وہ چاہے. فلم یکن تملیکا قبل المشیتی، تو چاہنے سے پہلے مالک بنانا نہیں ہوگا یہاں تک کہ رد کرنے سے رد ہو جائے. جب تک بیوی چاہ نہیں لے گی اس وقت تک اس کا مالک بننا پایا نہیں جائے گا. اور شوہر نے بیوی کو طلاق کا مالک بنا دیا ہے، اور عموم وقت میں جب چاہے اپنے آپ کو طلاق دے سکتی ہے. اس لیے کہ الفاظ ایسے استعمال کیے گئے ہیں جس میں شوہر نے بیوی کو طلاق کا مالک بنایا، اور یہ بھی مالک بنا دیا کہ ایک مرتبہ تو چاہنا ہی پڑے گا، بغیر چاہے وہ مالک بن ہی نہیں سکتی. جب چاہے بغیر مالک نہیں بن سکتی تو رد کرنے سے بھی وہ رد بھی نہیں ہوگا. ولا تطلق نفسها الا واحدة، البتہ اگر طلاق دینا ہے اور دینا ہی پڑے گا تو ایک ہی طلاق دے سکتی ہے، اور طلاق نہیں دے سکتی اپنے آپ کو مگر ایک، اس لیے کہ وہ زمانوں کو عام ہے، افعال کو عام نہیں ہے. اذا شئت، اذا اور متی ما، اذا ما، متی اور متی ما، یہ الفاظ عام ہوتے ہیں، زمانوں کو کسی وقت بھی دے سکتی ہے. افعال کے
عام عمومیت پر دلالت نہیں کرتے، یعنی کام کئی بار کرنا پڑے گا۔ ازمان کو عام ہوتے ہیں، افعال کو عام نہیں ہوتے۔ ازمان کو عام ہوتے ہیں یعنی جس وقت چاہے وہ، رات میں، دن میں، صبح، شام، دوپہر، 1 گھنٹے 2 گھنٹے کے بعد، یہ عمومیت اس میں پائی جاتی ہے۔ لیکن ایک ہی بار کرنا ہوگا، ایک بار کرنے کے بعد اس کو اختیار ختم ہو جائے گا۔ فَتَمْلِكُ التَّطْلِيقَ فِي كُلِّ زَمَانٍ، تو مالک ہوگی وہ طلاق دینے کا ہر زمانے میں، جب تک نہیں دے لیتی ہے وہ مالک ہے، اور نہیں مالک ہوگی طلاق دینے کا طلاق دینے کے بعد۔ وَلَا تَمْلِكُ تَطْلِيقًا بَعْدَ تَطْلِيقٍ، اور طلاق دینے کا مالک نہیں ہوگی طلاق دینے کے بعد۔ ایک مرتبہ طلاق دے لیا، افعال کی عمومیت پر دلالت نہیں کرتے بلکہ ازمان، زمانوں کی عمومیت پر دلالت کرتے ہیں۔ اس کو آپ سمجھیے گا، ایک مرتبہ کر لیا، بات ختم ہو گئی۔ یہ ہے افعال کا عام نہ ہونا۔ ازمان، ایک مرتبہ مجلس تک بیٹھے وہیں تک اختیار نہیں، بلکہ اس کے بعد جب تک وہ چاہ نہیں لے گی، ایک مرتبہ طلاق نہیں دے لے گی، اس وقت تک اس کا اختیار باقی رہے گا۔ بہرحال اذا اور ادامہ، بس یہ لفظ اور متا دونوں تو برابر ہیں امام صاحبین رحمہ اللہ کے ہاں اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں، اگرچہ اذا اور ادامہ استعمال کیے جاتے ہیں شرط کے لیے، جیسا کہ استعمال کیے جاتے ہیں وقت کے لیے، لیکن معاملہ بیوی کے ہاتھ میں جا چکا ہے، اگر شرط کے لیے استعمال کریں تو پھر اختیار مجلس تک ہی باقی رہے گا، اور اگر وقت کے لیے استعمال کیا جائے تو مجلس کے بعد بھی اختیار باقی رہے گا۔ پیچھے دونوں کا اختلاف، دونوں کی دلیلیں آ چکی ہیں، لیکن امام صاحب فرماتے ہیں کہ جب عورت کے ہاتھ میں اختیار ایک مرتبہ جا چکا ہے تو اب یہاں اذا اور اذا کو شرط کے معنی میں لیا جائے یا وقت کے معنی میں لیا جائے، یہ شک کی وجہ سے اختیار اس کے ہاتھ سے نہیں نکلے گا، بلکہ اس کو اختیار رہے گا مجلس میں بھی اور مجلس کے بعد بھی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اگرچہ استعمال کیا جاتا ہے شرط کے لیے جیسا کہ استعمال کیا جاتا ہے وقت کے لیے، لیکن چونکہ طلاق کا اختیار بیوی کے ہاتھ میں جا چکا ہے، فلا یخرج بالشک، تو شک کی وجہ سے نہیں نکلے گا۔ وقد مر من قبل، اور اس سے پہلے یہ بحث گزر چکی ہے، دونوں اشعار کے ذریعے سے استدلال کیا تھا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں ممکن جہاں تک ہو سکتا ہے طلاق واقع نہ کیا جائے، انہوں نے وہاں شرط کے معنی میں لیا تھا۔ وَلَوْ قَالَ لَهَا أَنْتِ طَالِقٌ كُلَّمَا شِئْتِ فَلَهَا أَن تُطَلَّقَ نَفْسَهَا وَاحِدَةً بَعْدَ وَاحِدَةٍ حَتَّى تُطَلَّقَ نَفْسَهَا ثَلَاثًا لِأَنَّ كَلِمَةَ كُلَّمَا توجب تکرار الافعال۔ اور اگر بیوی سے کہا تم کو طلاق ہے، کلما شئتی، لفظ کلما کا استعمال کیا، فلہا، بیوی کو اختیار ہوگا کہ اپنے آپ کو ایک طلاق دے لے ایک کے بعد، یہاں تک کہ اپنے آپ کو 3 طلاق دے۔ اس لیے کلمہ کلما یہ افعال کے تکرار کو واجب کرتا ہے۔ اذا ما، متا ما، اذا اور متا یہ چاروں افعال کے تکرار کو واجب نہیں کرتے، ثابت نہیں کرتے، بلکہ ازمان کے عمومیت کو ثابت کرتے ہیں۔ لفظ کلما یہ تکرار، افعال کے تکرار کو ثابت کرتا ہے، جتنا بار کرنا چاہے کر سکتی ہے، لیکن چونکہ تکرار کی، طلاق کی پوری انتہا، پوری تعداد 3 ہی ہے، اس لیے بیوی اپنے آپ کو 3 طلاق تک جب چاہے دے سکتی ہے۔ بیوی سے کہا انت طالق کلما شئت، تو بیوی کو اختیار ہوگا اپنے آپ کو 1 طلاق دے ایک کے بعد، یہاں تک کہ اپنے آپ کو 3 طلاق دے سکتی ہے۔ اس لیے کلمہ کلما توجب تکرار الافعال، افعال کے تکرار کو واجب کرتا ہے، مگر یہ کہ تعلیق ينصرف الى الملك القائم حتى لو عادت اليه بعد زوج آخر وطلقت نفسها لم يقع شيء۔ یہ کلمہ کلما افعال کے تکرار کو ثابت کرتا ہے، لیکن یہ تکرار موجودہ نکاح کے تک باقی رہے گا۔ موجودہ نکاح جب تک ہے، جب تک وہ طلاق دینا چاہے، جتنی بار دینا چاہے دے سکتی ہے، زیادہ سے زیادہ 3 بار طلاق دے دی۔ 3 بار طلاق دے لیا، معاملہ ختم ہو گیا۔ اب بیوی نے اپنے آپ کو 3 طلاق دے لیا،
شوہر نے کہا تھا انت طالق کلما شئتی، 3 طلاق دے لیا، اب پھر 3 طلاق گزرنے کے بعد، 3 طلاق کی عدت پوری ہونے کے بعد شوہر چاہتا ہے میں اسی کو لاؤں، بیوی چاہتی میں اسی کے پاس جاؤں، تو یہ جائے اور دوسرا نکاح کرے اور بیوی اور شوہر کی خصوصی ملاقات ہو، جس کو اصطلاح میں حلالہ کہتے ہیں، حلالہ کروا لے، حلالہ کروانے کے بعد اب پھر دوبارہ پہلے شوہر کے پاس آنا چاہے تو آ سکتی ہے، لیکن اب وہ طلاق دینے کا مالک نہیں ہوگی، اس کی ملکیت موجودہ نکاح کے وقت ہی تھا، وہ نکاح ختم ہو گیا، لہذا کلما کا استعمال بھی ختم ہو گیا، مگر یہ تعلیق پھیری جائے گی موجودہ ملکیت کی طرف، یہاں تک کہ اگر لوٹی ہے پہلے شوہر کے پاس دوسرے شوہر کے بعد اور اپنے آپ کو طلاق دے، لم یقع شیء، فرماتے کچھ بھی واقع نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہ نئی ملکیت، ملکن مستحدثن، یہ نئی ملکیت ہے، ولیس لها ان تطلق نفسها ثلاثا فی کلمۃ واحدۃ، اور بیوی کو یہ بھی اختیار نہیں ہوگا کہ اپنے آپ کو 3 طلاق دے لے ایک ہی کلمے میں، اس لیے کہ لفظ کلمہ کلما واجب کرتا ہے عموم افراد کو، نہ کہ عموم اجتماع کو۔ 2 چیزیں بتائی، کلمہ کلما کے ذریعے سے اپنے آپ کو الگ الگ باری میں، الگ الگ مرتبے میں، الگ الگ وقتوں میں 3 طلاق دے سکتی ہے۔ عموم افراد کا حاصل یہی ہے کہ ایک مرتبہ ایک ہی طلاق دے سکتی ہے، دوسری مرتبہ دوسری طلاق، تیسری مرتبہ تیسری طلاق۔ یہ چاہے کہ مجھے اختیار مل گیا ہے اور 3 طلاق دے سکتی ہوں، اور عموم اجتماع سب کو کہہ لے کہ میں اپنے آپ کو 3 طلاق دیتی ہوں، فرماتے ہیں نہیں، یہ عموم اجتماع کو ثابت نہیں کرتا بلکہ عموم افراد کو ثابت کرتا ہے۔ تو میں نے کہا 2 باتیں بتا، ایک بات تو یہ ہے کہ کلمہ کلما عموم افراد ایک ایک طلاق دے سکتی ہے 3 تک، دوسری بات یہ بتائی کہ 3 طلاق دینے کا اختیار موجودہ نکاح میں ہی ہوگا، اگر حلالہ کرانے کے بعد دوبارہ اس شوہر کے پاس واپس آتی ہے تو اب اس کو اختیار نہیں ملے گا، لأنها توجب عموم الافراد لا عموم الاجتماع، فلا تملك الایقاع جملة وجمعا، پس بیوی مالک نہیں ہوگی تمام طلاق کو جمع کر کے ایک ساتھ دینے کا۔ ولو قال لها انت طالق حيث شئت او اين شئت لم تطلق حتى تشاء، وان قامت من مجلسها فلا مشية لها، لان كلمة حيث واين من اسماء المكان، والطلاق لا تعلق له بالمكان فيلغو، ويبقى ذكر مطلق المشية فتقتصر على المجلس بخلاف الزمان، لان له تعلقا به حتى يقع في زمان دون زمان فوجب اعتباره خصوصا وعموما۔ شوہر نے بیوی سے کہا تم کو طلاق ہے، حیث شئتی، جہاں تو چاہے، این شئتی، جہاں تو چاہے۔ فرماتے ہیں یہ دونوں لفظ ایسے ہیں جو مکان کے معنی پر دلالت کرتے ہیں، یعنی کون سا فعل کہاں واقع ہوا، کب نہیں بلکہ کہاں واقع ہوا۔ کہہ رہے مطلقہ نہیں ہوگی یہاں تک کہ وہ چاہے، لم تطلق طلاق نہیں پڑے گی یہاں تک کہ وہ چاہے، یعنی بیوی چاہے تو ہی طلاق واقع ہو، بیوی نہ چاہے طلاق واقع نہیں ہوگی۔ اور اگر بیوی مجلس جہاں بیٹھی تھی کھڑی ہو گئی، فلا مشیت لہا، تو اب اس کی چاہت کا اعتبار نہیں ہوگا، اس کی چاہت ختم ہو گئی۔ وجہ یہ بتا رہے ہیں کہ لفظ حیث اور لفظ اینا یہ دونوں من اسماء المکان، مکان کے اسماء میں سے، یعنی ایسے الفاظ ہیں جو مکان کے معنی پر، جگہ کے معنی پر دلالت کرتے ہیں، اور طلاق اس کا تعلق مکان سے نہیں ہے، فیلغو، پس وہ لغو ہو جائے گا، یعنی حیث اور اینا کا جو یہ لفظ ہے یہ لغو ہو جائے گا، اور باقی رہے گا ذکر مطلق المشیتی، مطلقاً مشیت کا ذکر، فتقتصر علی المجلس، پس وہ منحصر ہوگا مجلس پر۔ بات سمجھیے، طلاق کا تعلق مکان سے نہیں ہوتا۔ بیوی بیٹھی ہے گنٹھا میں، شوہر نے کہا تم کو طلاق ہے احمد آباد میں، تم کو طلاق ہے بمبئی، تو اب یہ مکان کا محتاج ہے نہیں، طلاق فوراً واقع ہو جائے گی۔
اسی کو کہہ رہے ہیں کہ طلاق کا تعلق مکان سے نہیں ہے. تو اب یہ آئینہ کا اور حیثو کا جو ذکر کیا ہے یہ لغو ہو جائے گا مکان، اور باقی رہے گا گویا کہ شوہر نے کہا انت طالق ان شئتی، اگر تو چاہے، اگر تم کو طلاق اگر تو چاہے. تو مشیت جو مالک بنائی گئی ہے یہ مجلس تک منحصر رہے گا، مجلس ختم ہو گئی اس کا اختیار بھی ختم ہو جائے گا. برخلاف زمان کے، اگر زمانے کا تذکرہ کر دیتا ہے تم کو طلاق ہے شام میں، تم کو طلاق ہے رات کو، تم کو طلاق ہے رات کو 12:05 پر، اگر زمان کا تذکرہ کرتا ہے تو طلاق کا تعلق زمان سے ہے، جب کہے گا جب طلاق ہوگی. تم کو طلاق ہے غدن، انت طالق غدن، برخلاف زمان کے، اس لیے کہ طلاق کو زمان کے ساتھ تعلق ہے. حتی یقع فی زمان دون زمان، پس یہاں تک کہ واقع ہوگا ایک زمان میں، ایک وقت میں، نہ کہ دوسرے وقت میں. فوجب اعتبارہ خصوصا وعموما، تو اس کا اعتبار کرنا ضروری ہوگا خصوصی اور عمومی اعتبار سے. یعنی زمان کا اعتبار اگر خاص کہا تو خاص اور عام کہا تو عام. خاص فجر کے وقت، خاص طلوع آفتاب کے وقت، اور عام اگر کہا رات میں، جب رات شروع ہوگی طلاق واقع ہو جائے گی. وَإِنْ قَالَ لَهَا أَنْتِ طَالِقٌ كَيْفَ شِئْتِ طُلِّقَتْ تَطْلِيقَةً يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ مَعْنَاهُ قَبْلَ الْمَشِيَّةِ. شوہر نے بیوی سے کہا کہ تمہیں طلاق ہے جیسے تو چاہے، اپنے آپ کو ایک طلاق دے لیں. شوہر رجعت کا مالک ہوگا. اس کا مفہوم یہ ہے کہ قبل المشیتی، چاہنے سے پہلے ہی طلاق واقع ہو جائے. انت طالق کیف شئت، کیفہ کیفیت کے لیے آتا ہے، کیفیت بتانے کے لیے کیسا ہے طلاق. اب کیفیت طلاق کے آگے بتا رہے ہیں. وَإِنْ قَالَ لَهَا، اور اگر شوہر نے بیوی سے کہا تمہیں طلاق ہے کیف شئت، تو جیسا چاہے، اپنے آپ کو ایک طلاق دے لیں. شوہر رجعت کا مالک ہوگا. اس کا معنی یہ ہے کہ انت طالق کہتے ہی بیوی مطلقہ ہو گئی، اور یہ طلاق صریح ہے، لہذا طلاق صریح کے نتیجے میں شوہر رجعت کا مالک ہوتا ہے تو رجعت کا مالک ہوگا. فَإِنْ قَالَتْ قَدْ شِئْتُ وَاحِدَةً بَائِنَةً أَوْ ثَلَاثًا وَقَالَ الزَّوْجُ ذَلِكَ نَوَيْتُ فَهُوَ كَمَا قَالَ لِأَنَّ عِنْدَ ذَلِكَ تَثْبُتُ الْمُطَابَقَةُ بَيْنَ مَشِيَّتِهَا وَإِرَادَتِهِ. بیوی سے شوہر نے کہا ہے انت طالق کیف شئت، تمہیں طلاق ہے جیسے تو چاہے. اس کو ایک طلاق دے سکتا ہے، شوہر رجعت کا مالک ہوگا. فَإِنْ قَالَتْ، اگر بیوی نے اس کے جواب میں کہا ہے قَدْ شِئْتُ وَاحِدَةً بَائِنَةً، میں نے ایک بائنہ چاہا، او ثلاثاً، یا وہ کہتی ہے کہ میں نے 3 طلاق چاہا، شوہر بھی کہتا ہے میں نے اسی کی نیت کی ہے. فَهُوَ كَمَا قَالَ، پس وہ ایسے ہی ہوگا جیسا کہ شوہر نے کہا. صورت مسئلہ، شوہر نے کہا انت طالق کیف شئت، اوپر کہہ دیا کہ بیوی مطلقہ ہو گئی. اب بیوی اس کے جواب میں کہتی ہے کہ میں نے ایک بائنہ چاہا، شوہر نے کہا میں نے اسی کی نیت کی تھی. تو جو بیوی اور شوہر دونوں کے چاہنے میں اتفاق ہو گیا وہی طلاق واقع ہے. یا شوہر بیوی نے کہا میں نے 3 طلاق چاہا، شوہر بھی کہتا ہاں میں نے بھی یہی نیت کی تھی. تو جو شوہر نیت کرے گا وہی طلاق واقع ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت بیوی کے مشیت میں، بیوی کے چاہنے میں اور شوہر کے ارادے میں مطابقت ثابت ہو گئی ہے. جب مطابقت ثابت ہو گئی ہے تو جو کیفیت چاہیں گے وہ طلاق واقع ہے. طلاق کی کیفیت 3 ہے. ایک تو اصل طلاق انت طالق، اس کی کیفیت حیثیت طلاق رجعی، طلاق بائنہ اور طلاق مغلظہ. تو اب اگر کیفیت میں دونوں کی کیفیت، دونوں کی چاہت برابر ہو رہی ہے تو شوہر نے جو چاہا بیوی نے وہی چاہا وہی طلاق واقع ہے. اما اذا ارادت ثلاثا والزوج اراد واحدۃ بائنۃ، بہرحال جب بیوی نے 3 چاہا اور شوہر نے ایک بائنہ چاہا،
یا اس کا الٹا، یعنی اس کا الٹا، شوہر نے ایک بائنا چاہا، بیوی نے 3 طلاق چاہا، تقع واحدۃ رجعیۃ، فرماتے ہیں دونوں کی چاہت میں تضاد ہو گیا ہے، دونوں کی کیفیت مردود ہو جائے گی، لغو ہو جائے گی، اور ایک طلاق رجعی واقع ہوگی۔ لأنہ لغا تصرفها، اس لیے کہ عورت کا تصرف لغو ہو گیا، لعدم الموافقتی، موافقت کے نہ ہونے کی وجہ سے، فبقی ایقاع الزوج، تو باقی رہا شوہر کا واقع کرنا۔ بیوی نے کچھ چاہا، شوہر نے کچھ چاہا۔ اب اگر دونوں میں تضاد ہو گیا تو بیوی کا جو چاہنا تھا فرماتے ہیں یہ لغو ہو گیا، چونکہ شوہر کے چاہنے کے موافق نہیں۔ اب باقی صرف کیا رہا؟ انت طالق۔ وَإِن لَّمْ تَحْضُرْهُ النِّيَّةُ يُعْتَبَرُ مَشِيَّتُهَا فِيمَا قَالُوا جَرَيَا عَلَى مُوجِبِ التَّخْيِيرِ، اور اگر شوہر کی نیت حاضر نہیں تو کچھ نہیں چاہا، بیوی کے سے بات کرتے وقت شوہر کہتا میں نے کوئی نیت نہیں کی تھی، تو اب شوہر کی نیت موجود نہیں تھی، اب ایسی صورت میں بیوی کی چاہت کا اعتبار کیا جائے گا۔ فقہا نے کہا ہے یہ اختیار کرنے کے موجب پر عمل کرتے ہوئے، یعنی بیوی نے جو چاہا، گویا کہ بیوی کو طلاق کا مالک بنا دیا، 3 طلاق کا مالک بنا دیا ہے۔ اب جب بیوی جو چاہے گی، شوہر کی کوئی نیت نہیں تھی، تو بیوی کے چاہنے سے وہ طلاق واقع ہو گئی۔ قال رضی اللہ تعالی عنہ قال فی الاصل هذا قول ابی حنیفہ وعندهما امام صاحبین لا يقع ما لم توقع المرأة فتسع رجعیة او بائنة او ثلاثا۔ صاحب ہدایہ کہتے ہیں کہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے اصل میں مبسوط میں فرمایا یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، یہ یعنی دونوں کی مشیت کا اعتبار ہو تو دونوں جو چاہیں وہ، اگر دونوں کی مشیت میں مخالفت ہو گئی ہے تو نفس طلاق واقع ہوگی، اور اگر شوہر نے کوئی نیت نہیں کیا ہے تو بیوی نے جو نیت کیا ہے، جو چاہا، وہی طلاق واقع ہو جائے گا، وہی اس طلاق کا اعتبار کر لیا جائے گا۔ امام صاحبین کا یہ کہنا ہے طلاق واقع ہی نہیں ہوگی۔ امام صاحب نے فرمایا کیا؟ نفس طلاق تو واقع ہو گئی، کیفیت اب دونوں کی آگے دیکھی جائے گی، جو چاہیں گے وہ۔ اگر تو دونوں نے کچھ بھی نہیں چاہا، بیوی نے صرف کہا کہ میں نے اپنے آپ کو طلاق دیا، یعنی میں طلاق رجعی چاہا تو رجعی، نفس طلاق واقع، کچھ نہ چاہے تو نفس طلاق واقع، جو چاہے اگر دونوں کی چاہت میں موافقت تو جو چاہیں گے وہ، اور اگر مخالفت تو دونوں کی چاہت رد۔ اب باقی رہ گیا انت طالق۔ امام صاحبین کا کہنا ہے لا یقع، طلاق واقع ہی نہیں ہوگی جب تک عورت واقع نہ کرے، پس وہ رجعی چاہے یا بائنا چاہے یا 3 طلاق چاہے۔ کہا تھا انت طالق کیف شئت، امام صاحب نے فرمایا کہ وہ مطلقہ ہو جائے گی، شوہر رجعت کا مالک ہوگا اگر دونوں کی کوئی چاہت نہیں۔ امام صاحب نے فرمایا طلاق ہی نہیں، جب تک عورت نہیں چاہتی ہے میں نے چاہا قد شئت، اب وہ رجعی چاہے تو رجعی، بائنا چاہے تو بائنا، اور 3 طلاق چاہے تو 3 طلاق۔ وعلى هذا الخلاف العتاق، اور اسی اختلاف پر ہے آزادی کرنے کا مسئلہ۔ آزاد ہونا ہے تو ایسی صورت میں اگر اختیار دیا ہے آزاد کرنے کا، یا کسی آدمی کو اختیار دیا کہ میرے غلام کو آزاد کر دے کیف شئت، تو آزاد کر دے کیف شئت کہنے کے بعد امام صاحب فرماتے ہیں آزادی فوراً واقع ہو جائے گی، کیفیت جو بھی ہو، بدلے میں ہے یا کہ عوض میں ہے یا کسی کیا کہتے ہیں کفارے میں ہے۔ امام صاحب فرماتے ہیں سامنے والا جب تک نہیں چاہے گا جب تک آزادی واقع نہیں ہوگی۔ لہما، امام صاحبین کی دلیل ہے انہ فوض التطلیق الیہا علی ای صفت شاءت، کہ شوہر نے بیوی کو طلاق سپرد کیا ہے
جس صفت پر وہ چاہے فلا بد من تعلیق اصل الطلاق، تو ضروری ہے اصل طلاق کو بھی معلق کرنا اس کی مشیت کے ساتھ، وہ چاہے تو طلاق واقع ہوگی، تاکہ اس کے لیے مشیت حاصل ہو جائے تمام احوال میں، آنی قبل الدخول و بعدہ، یعنی دخول سے پہلے بھی اور دخول کے بعد بھی۔ امام صاحبین فرماتے ہیں کہ شوہر نے بیوی کو طلاق دینا یہ حوالے کر دیا، اللہ یہ صفت انشاءت، جس صفت پر بھی چاہے طلاق دے سکتی ہے، تو فرماتے ہیں کہ اصل طلاق بھی اسی کی مشیت پر معلق ہو، تاکہ اس کے لیے مشیت تمام احوال میں حاصل ہو جائے، دخول ہوا ہو تو دخول نہ ہوا ہوتا۔ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ قبل الدخول بعد الدخول، اگر عورت مدخول بہا نہیں ہے، شوہر نے اس کو کہا انت طالق کیف شئتی، اور امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک پر عمل ہوا، تو وہ تو مطلقہ بائنہ ہو گئی، اس کو چاہنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ اگر مدخول بہا ہے تو پھر اس چاہ سکتی ہے، لیکن غیر مدخول بہا میں تو اس کو ایک ہی طلاق سے بائنہ ہوگی، اب وہ کیسے چاہے گی؟ اور اگر اصل طلاق بھی اسی کی مرضی پر معلق کرتے ہیں اور کیفیت طلاق کو بھی، تو ایسی صورت میں اس کو بھی اختیار ملے گا۔ امام صاحب ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کلمہ کیفہ للاستیصاف یقال کیف اصبحت، امام صاحب فرماتے ہیں کہ ہم نے کیوں کہا طلاق پہلے واقع ہو جائے گی، کیفیت بعد میں ہوتی رہے گی۔ کلمہ کیفہ یہ وصف کے لیے، وصف کو دریافت کرنے کے لیے آتا ہے، کہا جاتا ہے آپ نے کیسے صبح کی، صبح تو ہو گئی آپ کی، لیکن کس حالت میں، نیند آئی کہ نہیں، بے چینی تھی یا نہیں تھی، سکون ہوا، سکون سے نیند آئی کہ نہیں آئی۔ والتفویض فی وصفہ یستدعی وجود اصلہ، اور وصف کو سپرد کرنا یہ تقاضا کرتا ہے اس کے اصل کے وجود کا، یعنی کیفہ اصبحت میں صبح تو آپ کی ہو چکی ہے، اب کیفیت بتائیے کیسے آپ نے صبح کی ہے۔ تو وصف کا حوالے کرنا یہ بات کا تقاضا کرتا کہ اصل وجود، اس چیز کا اصل وجود ہو چکا ہے۔ وہ وجود الطلاق بوقوعہ، اور طلاق کا وجود کب ہوگا؟ جب طلاق کے واقع ہونے کو مانا جائے، لہذا ہمیں طلاق کے واقع ہونے کو مانا، طلاق واقع ہو گئی ہے، اصل طلاق واقع ہو، کیفیت طلاق یہ دونوں کی مشیت پر موقوف رہے گا۔ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ التفویض فی وصفہ یستدعی وجود اصلہ، کسی چیز کی صفت کا دریافت کرنا اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اس سے پہلے ابھی آپ کیسے ہیں، آپ کیسے ہیں، آپ تو موجود ہیں، ایسے ہی یعنی گویا کہ آپ کا وجود ہے، پھر آپ اپنی کیفیت اور طبیعت بتائیں گے۔ ایسے طلاق میں جیسے چاہے طلاق دے لیں، طلاق موجود ہو پھر طلاق کی کیفیت متعین کی جائے گی۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.